لیکن یہ آیت 165 بہت پاپولر آیت ہے خاص طور پہ پاکستان میں. وہ اپنی ایگزسٹنس اور اپنی سگنیفیکنس کی وجہ سے تو بالکل بھی پاپولر نہیں ہے. وہ اس وجہ سے پاپولر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر چینی پینی پہ پھونکنے سے جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے، خاص طور پہ میاں اور بیوی میں. یہاں تک کہ میں نے ان لوگوں کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس آیت کو، مشہور زمانہ آیت نمبر 165، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت کو تھوڑا سا ریفرنس میں یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہے کہ ان کی جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور شدید محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ صرف فیس بک کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے کہ محبت کا تعلق اصل میں ایکشن سے ہی ہوتا ہے. اب اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، یا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں، اور پھر جب کرنے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ جائیں، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، کچھ سیکریفائسز کرنی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ مختلف قسم کی سختیاں جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو خود اس میں جھونکتے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. اب چاہے وہ ٹائم ایڈجسٹمنٹ ہو، یا پھر اس کو کسی آیت کو، قرآن کے کسی حصے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور کہتے ہیں نا کہ اوور دا ایکسٹرا مائل جانا. تو اس سب کے لیے یہ سب وہی شخص وہی کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ایک واحد ایسی محبت ہے جو ریسیپروکیٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ایک طرف سے کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس محبت کا کچھ اور بن ہی نہیں رہا. ان لائک ادر محبتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ محبتیں ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ریسیپروکیٹ ہوگی، یعنی کہ واپسی بھی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اور زیادہ تر تو ملتی بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد ایسی گارنٹیڈ محبت ہے کہ اگر آپ نے کی ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ بیسیکلی اللہ نے سٹارٹ کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس آیت میں ہمیں ایک حصے میں یہی پتہ چلتا ہے. جب انشاءاللہ ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو ہم اس پر تھوڑا اور تدبر کریں گے کہ یہ آیت ہے کس بارے میں. اس آیت کو یہاں پر ریفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر تھوڑا آگے جانا چاہیے. اور ایک ٹائم ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کچھ بہت میجر چیزیں ہیں جس میں ہم پہلے ہی، ایک تو ہم ڈیفیشینٹ ہیں، دوسرا یہ کہ ہماری جو ٹائم ہے، ٹائم لائن ایجز کے حوالے سے، پریکٹس کے حوالے سے وہ آگے پہنچ گئی ہے. پھر جو دنیا تو دوسری جو اہم بات ہے کہ جو ٹائم لائن دنیا کی ایگزسٹنس کی ہے وہ بھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کافی آگے پہنچ گئی ہے. تو وی آر بیسکلی نیئرنگ دا اینڈ آف دا ورلڈ، اور اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب اگر کسی کو اس بات سے خوف آتا ہے، کسی کو لگتا ہے یہ مت ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ ایسی ڈرانے والی باتیں ہیں، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن ایسا یہ اب حقیقت ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کام ہم 2 سال میں کرتے تھے وہ کام ہمیں 1 سال میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کوشش کریں گے ہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کریں گے، انشاءاللہ ضرور اللہ کریں گے. تو اللہ کے ساتھ آپ نے اچھا گمان رکھنا. تو جو میں چاہتی تھی وہ یہ کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم بہت زیادہ بیسک لیول پہ چل رہے ہیں. بہت آپ لوگ جو ہیں، یہ جو گروپ ہے نا، یہ جو آتا ہے، یہ بہت بیسک لیول پہ چل رہے ہیں. بالکل بیسک وہ چیزیں جو کہ میرا خیال ہے کسی بچے، ایک ہمارے گھر کی مسلمان گھرانوں کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھنا ایسے ہے، پڑھنا ایسے ہے، تھوڑا دھیان لگا لو، 1 گھنٹہ لگا لو کلاس میں، ہفتے میں 1 دن وہ پڑھ لو، دوسرے دن وہ پڑھ لو، تیسرے دن وہ پڑھ لو. یہ ہم اس وقت بالکل بچکانہ طریقے سے چل رہے ہیں. تو اسی بچکانہ طریقے میں جو ایڈیشن بہت دن سے کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حدیث. اور حدیث کے اندر بھی مکمل حدیث آپ ابھی نہیں پڑھنے کے لائق. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آداب اخلاق کے حوالے سے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات، سب سے پہلے اس میں ماں باپ، بہن بھائی، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، یہ تمام چیزیں ہمیں ٹچ ضرور کر لینی چاہیے، خاص طور پر صحیح احادیث کی روشنی میں. آج سے کچھ ٹائم پہلے یہ تمام چیزیں یا مجموعہ جو صحیح احادیث کا ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لوگوں کو ڈگ ان کرنا پڑتا تھا، ریسرچ کرنا پڑتا تھا، باقاعدہ ٹیچرز کو ہائر کر کے، پراپر ریسرچ کر کے، پراپر سرچ کر کے ٹیچرز کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی ایسا ٹیچر ملے جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی پڑھائے، ہمیں دین سکھائے. لیکن اب الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے
ریسورسز بہت آسان کر دیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں فرمایا کہ جو باؤنٹیز ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ فیورز ہیں، وہ ایسے کھل جائیں گے. یعنی کہ دنیا آخرت آنے سے پہلے یا قیامت آنے سے پہلے میری امت پر کھول دی جائے گی. کھولنے کا مطلب ہے لگژری بہت آسان ہو جائے گی، ایزی ٹو ریچ. Every other person will be doing it, other person will be living it, and it will be very easy to achieve all those luxuries. ٹھیک ہے. تو اب اس لگژری کا، اب اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری بہت سی امیدیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو، ہم فوراً اللہ کے پاس لپک کر جانا ہے ہمیں. تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم حلال کر لیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک عام گفتگو میں جو ہم کہتے ہیں نا اس کو، بھائی اس کام کو تم حلال کر لو. جیسے کہ موبائل ہے یا وائی فائی ہے ہمارے پاس، لیپ ٹاپ ہے، اگر ہم اس کو 6 یا 8 گھنٹے اپنے کسی اور دنیاوی کام کے لیے، میں نے اس وقت ایسی بات نہیں کی، دنیاوی کام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹائم ویسٹ. دنیاوی کام سے مراد واقعی دنیاوی کام ہے جو آپ کے ارننگ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے اس میں لگاتے ہیں تو پھر کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اپنے اوپر چیزوں کو آسان کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ ہم اس چیز کو استعمال کر لیں اللہ کے راستے میں. اگر اسی طرح سے موبائل فون ہے، اسی طرح سے ہماری بات کرنے کی، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے، جیسے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سورہ البقرہ کی کچھ آیات میں پڑھا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس یہ تمام حصے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نظر کا بھی اس کے اندر بہت اہم ذکر آیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ذرا آپ اس آیت کو کھول کر ضرور دیکھیے گا، آیت نمبر 165 سورہ البقرہ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی شدت کا کیا تقاضا ہو سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت ہو جائے یا کسی بھی اور چیز کو اگر آپ نے اللہ کی ذات سے زیادہ وقت دینا شروع کر دیا تو آپ یاد رکھیں کہ اب ڈوم جو ہے نا وہ قریب ہے. اور یہ میں کوئی کسی کو جج نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فلاں کے ساتھ اس لیے، ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ. یہ اصل میں کچھ نارم ہی، سسٹم ہی ایسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی فضل میں سے ایک فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں نا کسی کو کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں، کسی کے لیے بہتری چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق گزر جائے اور کامیاب ہو جائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اشراح کرتے ہیں. اشراح صدر القرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں. اس کے علم کا انتظام ہو جاتا ہے، علم کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اور بڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا شیخ کے لیول پر چلے جائیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پچھلی لائف جو ہے اگر اس کو کمپیئر کریں آپ اب اس وقت کی لائف سے، تو وہ چینجز آپ کو محسوس ہوں گے کہ میں پہلے ایسی نہیں تھی، اب ایسی ہوں گی. اسی طرح سے وہ لوگ، وہ خواتین جو پہلے پردہ وغیرہ اور ان تمام چیزوں کا خاص خیال نہیں رکھتی تھی، اب ان کو چاہیے کہ اللہ کی خاطر صرف کریں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس قسم کی بھی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، میری شکل میں کیا رکھا ہے، میں تو ایسے ڈریس اپ ہی نہیں ہوتی، میں تو میک اپ ہی نہیں کرتی، میں تو آئی بروز ہی نہیں بناتی، اور میں تو اپنے آپ کو بس پراپر طریقے سے، ماڈسٹ طریقے سے میں رہتی ہوں، مجھے پردے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو پردے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے فل سٹاپ، آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے مرد حضرات جو ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، جو کہ مسلمان ہیں، اللہ کی خاطر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اپنی ایفرٹس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنے ہم عورتیں بھی اور مرد بھی اپنے اکیلے پن کو درست کریں، یعنی کہ اپنی تنہائی کو درست کریں. آپ کی تنہائی درست ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے باقی کام بھی درست کر دیں گے. کیونکہ ہم نے کیا دیکھا قرآن کی پچھلی آیات میں، ہم نے دیکھا کہ آنکھوں کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور آنکھوں کے ہی گناہ کے ذریعے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم
اگر ہدایت کی طرف جا رہے تھے تو وہ ہم سے اُچک لی جا سکتی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ ایک دیا جلایا اور تھوڑی-سی روشنی ہوئی اور پھر وہ اس کی جو روشنی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ وہ بیسیکلی یہ بات ہے کہ ہدایت آ رہی تھی اور پھر آپ کے ہی کسی کام کے نتیجے میں وہ ہدایت آپ سے چھین لی گئی۔ تو اس چیز کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ذرا ایکسٹرا مائل آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے یہ امید ہے آپ اور مزید لوگوں کو بھی آ، اعوذ باللہ، معذرت میرے بیٹے کو چھوٹے سے کو کچھ اچانک سے کوئی چوٹ لگ گئی۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا تو اللہ کی خاطر ایکسٹرا مائل جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے جو بھی کام ہے، جو کچھ بھی مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں وہ بڑھتی ہی جائیں گی اگر آپ بیٹھ کر قرآن کے تدبر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر بھی ہم تدبر کریں نا اگر، تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ ہمارا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نا بڑے ہو کے فلاں کام کر لیں گے، 2 سال بعد فلاں چیز کر لیں گے، 1 سال بعد فلاں چیز کر لیں گے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت کم ہو گیا اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہے۔ میں نے کہا تدبر کیجئے اس بات پہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جیسے جیسے انسان کی زندگی کے دن گزر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے، ہم اس طرح سے سوچتے ہی نہیں ہیں اور حقیقی طور پر اس کا وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ اچھا اسی طرح سے وہ لوگ جو دین کی طرف ہیں، علم کے ساتھ ساتھ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آرام کا خیال رکھیں جتنا آپ کی جسم کو ضرورت ہے، تاکہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کو اس صحت کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو برکت آپ کی صحت پہ ہوگی، جو آپ کے ٹائم میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، یہ تمام وقت، یہ تمام انرجی آپ کو اللہ کے لیے صرف کرنی ہے۔ اب اللہ کے لیے صرف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے صرف کیا، دوسروں کی خدمت کی، یعنی کہ حقوق العباد وغیرہ، سوشل ورک مختلف قسم کے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود عبادات اور دیگر چیزوں میں لگ گئے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا کہ آپ ایک طرف کے ہو گئے تو آپ کو جنت مل جائے گی، آپ اور دوسری طرف کو چھوڑ دیا تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ عبادات میں آپ بہت آگے بڑھ گئے اور باقی چیزوں میں پیچھے رہ گئے، یا پھر آپ باقی چیزوں میں آگے بڑھ گئے اور عبادات اور عقیدے اور دوسرے معاملات میں آپ نے نگلیکشن سے کام لیا۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک آئی تھنک یہ کسی سیلف قسم کی جو ہماری کامنٹریز ہوتی ہیں ان میں سے ایک سٹوری ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ کمانے میں مصروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا بھائی ہے جو جس طرح سے ہماری فیملیز میں ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کما رہا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی ایک فیملی کے بارے میں بیان ہوتا ہے، لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، صرف اتنا ہی آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ کمانے میں مصروف تھا فیملی کے لیے، اور جو دوسرا تھا لہٰذا اس کو یہ رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں تھی، تو اس کے پاس جو وقت تھا وہ اس نے دین میں لگانا شروع کر دیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ اپنے شیخ سے جا کے اس نے اس چیز کی شکایت کی کہ میرا جو بھائی ہے وہ بس کمانے میں لگا ہوا ہے، اس کو صرف کمانے سے مطلب ہے، سارا وقت اس میں ہی لگاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آرام کرتا ہے آ کے، اور پھر اگلے دن پھر وہ نکل جاتا ہے، تو علم کے لیے اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اس نے شکایت کی، تو اس کے شیخ نے اس کو کہا کہ یہ جو تم شکایت کر رہے ہو نا اس کی، یہی تمہارا گناہ ہے، یہی تمہاری غلطی ہے، اور وہ اس چیز کا بھی اجر لے جائے گا، اس لیے کہ تم
اس لیے پڑھ پا رہے ہو، اس لیے تم علم کی طرف آ گئے، کیونکہ کوئی اور ہے جو تمہاری ذمہ داری دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بہت بہتری ہے، بہت اچھائی ہے ہمارے اندر، اور فلاں بندہ ہے وہ نہیں کر رہا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ اگر ایک آیت بھی سیکھ لی تو آگے جا کے سکھا دی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے فائدہ کر دے گی، آپ کو فائدہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے بتانے کے درمیان میں اس پروسیس میں آپ کا تزکیہ ہو جائے۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اجتہادی لیول پر آپ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اجتہادی طور پر ایوالو ہوئی۔ وہ کس طرح سے اجتہاد کہتے ہیں؟ شرعی مسائل کے تحت یا شرعی کوئی معاملہ اگر پیش آئے تو اس میں آپ کو قرآن اور حدیث میں بالکل ایز از کوئی چیز نہیں مل رہی، ویسے تو ہر چیز موجود ہے۔ تو اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اور پرانے واقعات کی روشنی میں ایک جائز راستہ نکالنا، ٹھیک ہے، جس کے اندر میکسیمم چیزیں جائز ہو، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یہ اجتہاد بھی ممکن کیسے ہوا؟ ایسے ہی ممکن ہوا نا کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ پڑھنے کی طرف آ رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کر اس پر تدبر کر رہے تھے تمام معاملات پر، شریعت پر، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمام باؤنڈریز کھل گئی ہیں، چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، پہلے کی طرح تو نہیں نا ہمیں دور دور جگہ پر جانا پڑتا علم حاصل کرنے کے لیے، اونٹوں پہ بیٹھ کے یا بہت لمبے لمبے سفر کر کے۔ ابھی تو آپ دیکھیں صرف ایک کلک کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہے، ہم چاہیں تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اسی طرح سے عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس پر کسی ادروائز ایکٹ کر کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی باعث ہماری حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک چیز پر کنسسٹنٹلی، فار ایگزامپل اگر ہم جس کلاس، جیسے ہم اس کلاس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کنسسٹنٹلی اگر اس پہ آنے کے لائق ہیں، قابل ہیں، تو پھر اب اس کنسسٹنسی کو دیکھتے ہوئے مزید مینجمنٹ کی طرف جانا چاہیے، مزید آگے ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ایسی کیا چیز مسنگ ہے جو ہمیں ایڈ اپ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تجوید سیکھ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پورا سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال تک تجوید ہی سیکھتا رہے گا، ظاہر ہے اسے آگے اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کی طرف آیا، اس نے ایک بار پڑھ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل 3 3 4 4 سال کے کورسز بھی ہوتے ہیں، اس نے ایک بار پڑھ لی، 2 بار پڑھ لی، اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ریسرچ ورک پہ آنا چاہیے قرآن کی آیات اور حدیثوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے کسی شخص نے اگر تفسیر پڑھی ہے تو اس کو لازم پتہ چل گیا ہوگا کہ حدیث کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ ابھی جو ہم جس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر حدیث اس حد تک انوالوڈ نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص تفسیر کی کتاب کو پڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کے نیچے ہی ساتھ ساتھ تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث لکھی ہوتی ہے، اور اچھی خاصی ڈیٹیل حدیثیں ہوتی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی موجود ہوتی ہیں، آسن بھی ہوتی ہیں، اور صحیح حدیث بھی موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا حدیث کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ناگزیر ہے، انیوائٹیبل ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، بالکل۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فرائیڈے کے جو ہمارے پاس ڈے خالی ہے، ہم اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ کچھ اینڈ آف ٹائمز کی آیات اور حدیثیں، ان سب کو مرج کر کے ایک برین سٹارمنگ سیشن انشاءاللہ ہم پلان کریں گے، اور آپ لوگ آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور ترویج کریں گے اس کی، یعنی کہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال فی الحال آپ لوگوں سے اتنا ہی مطلوب ہے کہ یہ جو ہم میڈیا آکر طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کم سے کم اس کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں، اور اگر کچھ آگے پیچھے چینج ہوتے ہیں تو اس کا ایک تو یہ کہ فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دیں، اور کوشش کریں کہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ایڈجسٹ کریں۔ اچھا جی، ہماری آیت تھی آیت نمبر 33 سے ہمیں شروع کرنا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق آدم پر ایک ریزن طلب کیا، انہوں نے کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا تھا، تو اگر یہ بھی اسی طرح سے خون بہائی کریں گے، اسی طرح سے یہ مار دھاڑ اور خوب خون ریزی ہوگی زمین میں، پہلے کی طرح فساد ہوگا، تو یہ اللہ آپ نے یہ مخلوق اب جو تخلیق کی کیوں کی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو پہلے ایک ریفرنس دیا کہ فرشتوں کا یہ سوال، ان کے دماغ میں یہ بھی سوال تھا کہ جب ہم موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے، اور یہ جو نئی جو اسپیشی بنائی گئی ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، تو آخر وہ کیا مقصد ہے؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جملے میں جواب دیا، اور اس جواب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کے مطالعے کا حصہ بھی بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہٰذا آگے سے پھر کچھ سکلز جو تھیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں کہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کو حکم دیا، تو انہوں نے بہت سی چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے آگے دیکھیں گے۔ اس حصے تک کسی کا کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جو کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ خلیفہ کو ہم نے بہت ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور علامہ کا جو لفظ تھا وہ میں نے بہت اچھے سے بتانے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو کوئی شیئر کرے تو اچھی بات ہے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس تخلیق آدم میں آخر کیا مقصد تھا، جو کہ میں نے بتایا تھا۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب اس لیے بنایا کہ اس کی لیگسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے پیغام مل جائے انسان کے تھرو۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک وراثت، ایک میراث کو جو ہے وہ لے کر آگے اگلی مطلب چلاتا ہے، جس طرح نسل در نسل چلتی ہیں وہ چیزیں، آگے کہہ لیں آگے کنورٹ ہوتی رہتی ہے، مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا الہ اور واحد ہونے کا جو میراث ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ آگے پہنچایا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے بتایا ماشاءاللہ، خلیفہ کا مطلب بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد، جو ہم نے اس وقت ان آیات سے اور کچھ مفسرین کی تفسیر سے ڈیرائیو کیا ہے، وہ یہ ملتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو آباد کرنا اس لیے چاہتے تھے، کہ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی مزید آگے جو بھی اب مزید اولاد پیدا ہونی ہے، اس کے پیچھے مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا یہ تھا کہ وہ جو زمین اللہ نے آلریڈی تخلیق کی ہوئی تھی اس کو آباد کر دیں، اور اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا کہ اس سے پہلے کے جو کچھ مخلوق تھی انہوں نے بہت فساد کیا تھا، لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ کس طریقے سے زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، اور زمین کے اندر کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی اگے گا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر مقصد زندگی کا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اور اس پہچان کے بعد اللہ کا شکر گزار ہونا، یہ بیسکلی مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد شروع میں بھی تھا، بیچ میں درمیان میں بھی یہی مقصد تھا، آخر میں بھی یہی مقصد رہے گا۔ اب چاہے آپ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا آپ غیر مسلمان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ آپ پہلے یہ ڈگ ان کریں یا اس بارے میں سوچیں اور کیوریوسٹی دکھائیں کہ بھئی مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اس تک پہنچیں۔ جس طرح سے ہم کتنی لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں آج کل، انٹرنیٹ کا کیونکہ دور ہے، تب تو بہت عام طور پر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں بندے نے اسلام قبول کر لیا، قرآن کا فلاں حصہ اس نے پڑھا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے کس طرح سے اللہ کو پہچانا۔ یا کتنے سارے ہم شیوخ کو جانتے ہیں جو کہ پہلے نان مسلم تھے، اور ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان کو جب ہدایت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا بہترین تحفہ دیا تو اس کو کس طرح سے اب استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں دین کا اتنا علم حاصل کر کے آگے لوگوں تک بھی وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہم نے ایک آیت دیکھی تھی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ کس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یہ جملہ بیسکلی اسی لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی اوبیڈینس بھی ہم کرتے ہیں،
تسبیح بھی ہم آپ کی کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بھی فرما دیا اور آگے آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل ہمیں یاد کرواتے رہیں گے کہ کس طرح سے اللہ کی تخلیق کی ہوئی تمام کائنات اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے مسلسل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری تسبیح کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی کمی تو نہیں تھی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں اسپیشی کا تخلیق کیا؟ بہرحال سب سے پہلا جو اسکل حضرت آدم علیہ السلام نے شو کی یا ڈیمونسٹریٹ کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نام سکھلائے ہوئے تھے. اور نام کیا تھے؟ وہ بیسکلی کہنا چاہیے کہ تمام چیزوں کے ایک کہتے ہیں نا گلوسری، وہ ان کے پاس موجود تھی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے. اس کے بارے میں مختلف روایت موجود ہے کہ کس طریقے سے سکھائے، کب سکھائے اور انہوں نے بتایا کس کس طریقے سے. ہم یہاں پر کیونکہ قرآن کو ہی ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کے اندر جو گیون انفارمیشن ہے اس پر ہی کفایت کریں گے، یعنی کہ ہمارے لیے بس وہ کافی ہونی چاہیے فی الحال. ہاں ایسا ضرور ہے کہ مختلف روایت سے آپ کو اور بہت سی ڈیٹیلز مل جائیں گی، خاص طور پر اسرائیلی روایت جو آدم کی تخلیق اور اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ اسرائیلی روایت بھرپور ہے ان چیزوں سے. تو اسرائیلیات میں ان چیزوں کے بارے میں بہت سی انفارمیشن موجود ہے، تو وہ آپ ایکسٹرا انفارمیشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج میں یہ بات آپ کو اس لیے مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ علماء کے نزدیک وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے نا آشنا ہے، اور ہم لوگ ہیں نا آشنا، ٹھیک ہے، ہم نا آشنا سے مراد ہے کہ آپ بہت کم علم ہے یا ہے ہی نہیں، ان لوگوں کو ان ایکسٹرا انفارمیشن کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلا حق ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا کیا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے. سب سے پہلا حق یہی ہے آپ کا، قرآن کا پہلا حق یہ ہے. پھر اس کے بعد حدیث کی طرف جانا چاہیے. اس کے بعد آپ آئیں بائبل کو پڑھیں، بائبل میں تو فلاں لکھا ہے، فلاں کتاب میں وہ چیز لکھی ہے. جیسے کہ بدھسٹ لوگوں کی کتابیں بہت آج کل چھپ رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان دا نیم آف فلاسفی اینڈ ان دا نیم آف لیسنز لرن فرام لائف میں ہم بہت سی بدھسٹ فلاسفیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، یا تو جوز میں سے کوئی ہوتا ہے یا بدھسٹ وہ ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنے ہی بزرگوں کی کہانیاں اور گولڈن ورڈز لکھے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ معاذ ابن جبل کے بارے میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی میں سے ایک صحابی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شریعت کے اصول کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ معاذ ابن جبل ہے. اور اس سے پہلے ہم نے ایک سیشن میں ایک دعا سیکھی تھی جو کہ نماز کے بعد کے اذکار میں سے تھی، وہ تھی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ جو دعا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے تحفہ ان صحابی کو سکھائی. ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، دنیا میں کوئی بھی امر آئے تمہیں، تو پھر تم اس میں جو اصول ہے وہ کہاں تلاش کرو گے، اس کا اصول کہاں تلاش کرو گے؟ تو وہ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں اس کا جو بھی حل ہے وہ قرآن کی روشنی سے دیکھوں گا، یا قرآن کے اندر اس کے بارے میں جو بھی تعلیمات ہیں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تمہیں قرآن سے اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر تم کس کی طرف جاؤ گے؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ پھر میں حدیث کی طرف دیکھوں گا، آپ کی بتائی ہوئی جو بھی طور طریقے جتنا علم میرے تک پہنچے گا میں اس میں سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان دونوں چیزوں سے بھی نہ اپنے مسئلے کا حل ملے تو پھر تم کیا دیکھو گے؟ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ پھر میں یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا. اب اجتہاد یہ لفظ جو ہے نا بیسیکلی یہ یہاں سے آیا ہے، ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے. اس حدیث میں سب سے زیادہ واضح طور پر قرآن اور حدیث اور ایک تیسری چیز کا ذکر ہوا ہے، وہ اجتہاد. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جائے بغیر ناجائز اور حرام کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈری رکھی ہے اس کو کراس کیے بغیر آپ نے کچھ ایسے معاملات کا حل نکالا ہو جو کہ جائز باؤنڈریز کے اندر ہی ہو، پھر اسی طرح کی سملر سچویشنز کے اندر سے ان کے حل تلاش کیے جائیں. فار ایگزامپل
جیسے کہ آج کل یہ جو مسئلہ ایک آیا ہوا ہے، جو کہتے ہیں یہ LGBTQ والا جو ایک سیناریو کریٹ ہو گیا، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، مطلب کہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے. جس طریقے سے کیٹرپلر بڑھتا ہے نا، وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے رہتے وہ کہاں تو ایک چھوٹا سا ذرہ سا ہوتا ہے، پھر اتنے بڑے سائز کا ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے وہ فیڈ کرتا رہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ LGBT کا مسئلہ بھی ہے. آپ آج دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کوئی اور پاپولیرٹی ملے گی، اگر آپ کل صبح اٹھ کر دیکھیں گے نا، اس کی پاپولیرٹی بالکل بڑھ چکی ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. اب اس طرح کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پیش نہیں آیا، اور ایسا کوئی مسئلہ قرآن کے اندر بھی ڈسکس نہیں ہوا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث نعوذ باللہ یہ انف نہیں تھے ہمارے لیے. یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں پرووائڈ کی. تمام تعلیمات شرعی اصول انف نہیں تھے ان چیزوں کے لیے. ایسے مسئلے میں اجتہاد کرنے کا حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ ابن جبل ان کو یہ 3 چیزیں جب بیان کرتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح تم نے جواب دیا معاذ، مجھے تم سے اسی چیز کی امید تھی، اور یہی بہترین اور صحیح طریقہ ہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں چیزیں چاہیے. اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ حدیث کو آپ کبھی بھی قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر سکتے. قرآن اللہ کے فضل سے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہ آواز کے اونچے اور نیچے کرنے تک کے بارے میں حکم ہے، کہ کس وقت اونچی کرنی ہے، کس وقت نیچی کرنی ہے. گھر میں کس وقت کسی کے داخل ہونا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار کتنا ہی کلوز کیوں نہیں ہے، اور کس وقت اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا. یعنی کہ یہ ایٹیکیٹس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اس سے بڑے بڑے معاملات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہم سے، اور وہ سب حکم کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے لیے. پھر اس کی مزید ڈیٹیلز اور جو ان کی امپلیکیشنز ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی سچویشن آئی تو انہی احکامات کو رسول اللہ نے کیسے اپلائی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے دیگر صحابہ کرام نے کس طرح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کو اپلائی کیا. یہ سارا علم جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اور پھر ان تمام ایکشنز اور ان تمام مینیفیسٹیشنز یا ڈیمونسٹریشنز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول یا ڈس اپروول وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو حدیث جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، وہ حدیث اس کو مزید سمپلیفائی کر دیتی ہے. ایک حکم کے دیگر آسان راستے بھی آپ کو حدیث کے ذریعے سے ہی ملتے ہیں، اور غلطیاں کرنے کا جو چانس ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے جب آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے آسان درجے کی جو احادیث آپ کو ملیں گی نا، سب سے آسان درجے کی وہ آپ کو ملیں گی. ایک تو یہ کہ کتاب جو تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، کہنے کا مقصد کتاب یا باب کہہ سکتے ہیں، چیپٹرز آف تفسیر جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت آسان ملیں گی. وہ اس لیے کیونکہ وہ سیدھی سیدھی کوٹس ہیں صحابہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدھے کوٹس ہیں. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کسی وحی کے اوپر ایک کامنٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اپروول آیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کوئی چیز ہے جو کہ ہماری طرف سمپلیفائی ہو کر آ گئی. یہ باب جو تفسیر کا ہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو بہت سمپل ملے گا، کیونکہ اس کے اندر زیادہ آپ کو مین میخ اور بحث نہیں کرنی نا، اس میں سوالات اتنے کھڑے نہیں ہوتے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور تھوڑی سی آپ کو اس میں ایکسٹرا انفارمیشن مل جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی مشکل آیت بہت آسان کر کے بتا دی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی آسان آیت کے اندر ایک فلسفی بیان کر دی گئی ہو. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ بھی طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی آیت کو لینا کیسے ہے، کتنی ڈیپتھ میں جانا چاہیے. تو بگنر لیول کے لوگوں کو تفسیر کا باب حدیثوں میں سے وہ بھی پڑھنا چاہیے. وہ بہت سمپل اور ایزی موسٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو اخلاق اور آداب کی جو احادیث ہے وہ بہت سمپل ملیں گی. ہاں، جب آپ فقہ میں جاتے ہیں اور شریعت کے بڑے کمپلیکس اصولوں میں جاتے ہیں، جیسے کہ انہیریٹنس کے اصول، جیسے کہ ربا، انٹرسٹ، کاروباری اصول، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ آف صوم، فقہ آف صلاۃ یعنی کہ نماز اور روزے کے طریقہ کار، عبادات کے، اس کے اندر کمپلیکسٹیز آتی ہیں. لیکن انہی کمپلیکسٹیز کو سمپلیفائی کرنے کا جو راستہ بھی ہے وہ بھی آپ کو حدیث کے ذریعے سے ملے گا. اور اس وقت میں آپ کو ضعیف حدیثوں کے بارے میں ہرگز بیان نہیں کری، میں صرف اور صرف آپ سے صحیح احادیث کے بارے میں بیان کر رہی ہوں. اور صحیح احادیث بھی بہت ہے، اگر ہم وہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
قرآن اور حدیث دونوں کا صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس پر صحیح معنوں پر ایمان لے کر آنے والا بنائے، کیونکہ ایمان کا ہی حصہ ہے کہ پھر آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایمان کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، تو آپ ایمان کی خاطر اس کے اندر مزید ریسرچ کرتے ہیں، کیوریوسٹی بڑھتی ہے، اس لیے کیونکہ ایمان ہے آپ کے اندر ایمان کا بیج ہے، تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات میں جو سچائی ہے اس سچائی کا پورا طریقہ کار میں دیکھ لوں، جان لوں، تاکہ مجھ سے غلطیاں کم سے کم ہو۔ جب آپ یہ نیت رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کا فضل تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کو اور کتنا راستہ ہے جو طے کرنا ہے، اور پھر وہ راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، اس کے پیچھے دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ کرتے ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گناہ اس کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ کون سا گناہ؟ وہ پہلا جو گناہ تھا وہ اس کو دوزخ تک لے جاتا ہے۔ اصل میں تو پہلا گناہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ کیا ہو، دوزخ والا گناہ نہ بھی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں وہ یہی کہ اس ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ آپ کے لیے آسان ہو گیا تھا، آپ کا لحاظ کھل گیا تھا، آپ تھوڑے بے حیا ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دوسری نیکی کا راستہ اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو پھر وہ دوسری نیکی کی طرف جاتا ہے، پھر تیسری، اور پھر اس کی اگلی، اور پھر اس طرح سے وہ نیکی پر نیکی کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دونوں راستے کھول کے رکھے ہیں، اور آپ جس راستے پر چاہیں وہ چلتے جائیں گے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان راستوں میں اللہ نے آسانی بھی کر دی۔ اچھا، اسی طرح سے اس حدیث سے بہت ملتی جلتی آیت قرآن کے اندر ایک نہیں کئی جگہ موجود ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حجت تمام کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت سوال کرنے والے ہیں، بہت دلیل مانگنے والے ہیں، تاکہ جب آخرت میں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ جب تم تک تمام نالج علم پہنچ گیا تھا، جس چیز کی تم سوال کر رہے تھے، جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے، تو پھر تم نے فلاں چیز پر عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ تمہارا عمل کرنے کی نیت شروع سے ہی نہیں تھی، تمہاری تو نیت ہی یہ تھی کہ تم ان دلیل کو غلط ثابت کرتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام ہم نے طریقہ کار کہاں دیکھے؟ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم عطا کی گئی، جو اللہ کی پسندیدہ قوموں میں سے تھی، یہ ان کا کام تھا، اور یہ تمام چیزیں اب آگے جا کے کھل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ جو پہلی قوم جس کو ڈسکس اللہ نے کیا ہے وہ بیسیکلی ہے ہی یہ، اور تھرو آؤٹ دا قرآن انہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے علامہ لفظ کو، تو علامہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر تعلیم عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کی، آپ سمجھ لیں بہت سے سبجیکٹس، بہت سے نام سکھائے گئے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے یہ ہے ایکسپلینیشن کے طور پر کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ جو تمہیں میں نے سکھایا وہ یہاں پر بتاؤ، تو قال یا آدم، یہاں پر اگلی آیت جو ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے کہ اے آدم بتاؤ ان کو، انبئہم نبا سے نکلا ہے، خبر دینا، بتانا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں بتانا، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتا دو جو تمہیں میں نے سکھائے تھے۔ تو فلما، پھر جب، انبأہم، انہوں نے بتا دیے، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام، قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا انہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے، انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ہر وہ چیز تبدون جو تم ظاہری طور پر بتاتے ہو، شو کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ہر وہ چیز جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ بیسیکلی اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
کو جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا وہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا. ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا جو کہ اللہ نے انہیں بتا دیا. لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو ہم یہ کہہ سکتے کہ غیب کا علم بھی ان کو سکھایا گیا تھا یا وہ غیب کا علم بھی بتا دیتے تھے. ایسی کوئی چیز ان کو نہیں سکھائی گئی تھی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس آیت کو جو کنکلوڈ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، میں ہی ہوں جو جاننے والا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، اور جو تم چھپا رہے ہو نا اس کو بھی میں جاننے والا ہوں. یعنی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو کہ ہم سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا کہ جب تم ایمان لے کر آؤ گے تو تم نے غیب پر بھی ایمان لے کر آنا ہے. اب یہاں پر اس آیت کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ہر چیز کا علم تھا، یہ وہ اولاد جو ان کی پیدا نہیں ہوئی، جو ہونے والی بعد میں جو ہوگی آخر تک، ان سب کو ان کو دکھا دیا گیا تھا ان کی ہتھیلی پر، ان کی پشت پر، ان کی پشت سے جو نکلنے والی جتنی بھی اولاد تھی ان کو سب کو دکھا دیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ان کے پاس تو غیب کا علم تھا، جو چیز ہوئی نہیں ابھی تک ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے. دیکھیں غیب تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ کسی کو نہ پتا ہو، کسی کو نہ پتا ہو وہ غیب ہوتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم حساب کتاب کر کے فلاں چیز بتا دیں گے، استخارہ جس کو آپ لوگ پاپولرلی جانتے ہیں، وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. وہ یا تو کوئی پاس کی چیز بتا رہے ہوتے ہیں یا تو کوئی آگے کا تکا لگا رہا ہے جو کہ شرک ہے، اور کوئی کرنٹ چیز بتا رہے ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی غیب کی چیز نہیں ہے. غائب وہ ہوتا ہے جو کہ ہے ہی نہیں، جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو کوئی ریچ ہی نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور یہ ہمارے عقیدے کا بہت اہم حصہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی کر دیں گے، اور جب ہم غلطی کریں گے تو ظاہر ہے عقیدے میں نقص آ جائے گا. عقیدے میں نقص نہیں آنا چاہیے. عقیدے کے بارے میں جو ہم نے کتاب انشاءاللہ شروع کرنی، چھوٹی سی، بالکل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈیپ انسائٹ ملے گا اس میں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو آپ جس اینگل سے اس کتاب میں بتائے گئے طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ آپ اتنا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے بغیر کیسے گزارا آپ نے. تو اس لیے انشاءاللہ ہائی ریکمینڈڈ بک ہے، عربی میں ہے ویسے تو، لیکن ہم اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہاں پر جو لفظ ہے نا تبدون، اس کو دیکھیے گا، اس کا روٹ ورڈ آپ نکالیں گے با دال اور واو، ٹھیک ہے. اور پھر آ گیا اس کا اپوزٹ تکتمون، چھپانا، کاف تا اور میم، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں تبدونا میں ایک بہت زبردست خوبصورت میننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شو کرنا، ٹھیک ہے، شو کرنا. تو اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کسی کے بیہیویئر سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اور وہ بات بالکل درست ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں دیکھا بالکل صحیح بولتی تھی نا، میں نے کہا تھا نا تمہیں، مجھے بڑا پتا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتا نہیں ہے فلاں بندے کی کسی خاص باڈی لینگویج، اس کی کوئی خاص سائنس، اس کی کچھ خاص قسم کی باتیں، یا اس کے ایکسپریشن سے آپ کو پتا چلا کہ وہ بندہ کسی بات پہ خوش ہے یا کسی بات پر غمگین ہے. اس کو کہتے ہیں ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. اس بات کو ضروری نہیں کہ آپ نے زبان سے بتایا ہو، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے باڈی لینگویج سے آپ کو کچھ پتا چل جانا، ظاہر کرنا، یا کسی کا کچھ ظاہر کر دینا اپنے بیہیویئر سے، ٹھیک ہے، اس چیز کو کہہ رہے ہیں. پھر آگے وما کنتم تکتمون، اور چھپانا، یہاں پر کاف تا میم جو کتما یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر چھپانا، صحیح ہے. اور ہم تمام لوگ اس قسم کی سچویشن کو ہم نے ضرور 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 ایکسپیرینس کیا ہوگا، یا تو ہم نے کسی کو ایکسپیرینس کروایا ہوگا یا ہم نے کسی کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر باتیں چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کچھ چھپا رہے ہیں، پھر بھی اس کو وہ ریویل نہیں کرتے. صحیح ہے نا. ہم اکثر اس طرح کی اس چیز کو ویسے بائی دا وے بلینگ بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے. انہوں نے ہمیں اس چیز کو منع کیا ہے کہ جب محفل میں 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ آپس میں اگر وسپر کر کے بات کریں گے یا اشارے کچھ کریں گے جو کہ تیسرے شخص کو نہیں سمجھ آ رہا، بے شک کوئی ایسی بھی بات ہو جو کہ آپ 2 لوگوں کے آپس کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہایت ہی ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا اور نوٹس کیجیے گا آپ سے کہ کچھ لوگ باقاعدہ کرتے ہیں اس طرح سے. مطلب کچھ لوگوں کو باقاعدہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ جب 4 لوگ جمع ہو جائیں گے تب ہم تم اور میں اپنی وہ پرسنل کوئی بات اگر ہوگی تو کریں گے. تو ایک جو ادب ہے محفل کا وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ چاہے آپ کی آپس کی کتنی ہی اہم بات ہو، وہ آپ نے اس طرح سے آپس میں کرنی نہیں ہے۔ لوگ اس کے بارے میں دلیل نکالتے رہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جو تیسرا بندہ ہے اس کو برا لگے گا۔ ہاں، تو حدیث کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ اس کو برا لگے گا، لیکن برا لگنے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدگمان ہو جائے، کیونکہ شیطان تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس کے اندر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے چھوٹے والے کو، تو اس کا خیال رکھنا، اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہوتا ہے، تم لوگوں کے بیچ میں نہ آ جائے۔ اسی طرح سے جب انہوں نے معافی طلب کی تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا انہوں نے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا، شیطان ہم پر غالب آ گیا تھا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز سے منع کیا تو آپ منع ہو جائیں، آپ کو اس کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے سوچنے کے لیے کہ نہیں ہماری ضروری بات تھی اس لیے ہم اٹھ کے چلے گئے، یا آنکھوں آنکھوں میں ہم اشارہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو دو الفاظ ہیں، یہ ذرا اس طرح کے بیہیویئر کو بھی کہنا چاہیے کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو یاد رکھیں، ان کو لکھیں، تاکہ آپ کے پاس ووکیبلری بھی زیادہ ہو جائے اور آپ یہ جان سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سملر میننگ والے ڈفرنٹ ورڈز کیوں استعمال کیے قرآن کی دیگر آیات میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، نبا کا لفظ میں نے ابھی آپ کے سامنے استعمال کیا، آیت نمبر 33 میں ہی آتا ہے اور پیچھے بھی آ چکا ہوا ہے۔ یہ آپ کو مل جائے گا انبئونی میں، آپ نے دیکھا لفظ انبئونی آیت نمبر 31 میں آیا، وہ بھی اس کا بھی روٹ سیم ہے، نبا خبر دینا، کسی اہم چیز کی خبر دینا، اور یہاں پر آیت نمبر 33 کے شروع کے الفاظ میں آگے قولا یا آدم انبئہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اب تم بتاؤ وہ جو تمہیں میں نے سکھائے تھے، اور سکھانے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا باقاعدہ طور پر علم آدم الاسماء، کہ خاص طور پر ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے سکھائے تھے، اور پروسیس بہت سارے تھے، جیسے کہ دماغ کے طور پر، اور ایموشنل انٹیلیجنس جو عطا کی گئی انسان کو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، وہ بھی سمجھ لے کہ وہ اسکل ٹیسٹ بھی ہو رہا تھا ان کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، اس کو میں نے کیا کیا چیزیں دی ہیں، یہ کس طرح سے اپنی آنکھوں کو، زبان کو، آواز کو استعمال کرتے ہوئے دیکھو یہ کہ تمہیں کیا کیا بتائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے یہ تمام چیزیں اس سے بتائی ہیں، تو غیب کا علم ان کے پاس بہرحال نہیں تھا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک حصہ آیا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اور تو آپ سمجھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیم کیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو جب اس ان کے اسکل کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی سب کے سامنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرائڈ بھی لے رہے تھے اپنی اس تخلیق میں، کہ میں کیا کہہ نہیں رہا تھا تم سے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، جو کہ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں، تو کیا میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا پرائڈ لے رہے تھے کہ دیکھو یہ جو میں نے تخلیق کی ہے اس کی خالی یہ اسکل نہیں اور بھی بڑی اسکلز ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 سے 3 آیات میں یہ واقعہ جو کہ کہنا چاہیے کہ پوری انسانی اسلامی کے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ بیسیکلی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 3 آیات میں نہیں خالی بتایا، آگے دیگر آیات میں بھی یہ آئے گا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہمیں مزید الگ الگ روایت سے ملتی ہے وہ بڑی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے کہ کس طرح انہوں نے بتایا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ہم تدبر کر رہے ہیں، اچھا تو تدبر میں کیا ہوتا ہے، کچھ اینگل چھوڑ دیے، وہ آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں، ایسا نہیں کہ اب آپ اپنے کتاب بند کر دی تفسیر والی اور قرآن کا وہ حصہ بند کر دیا اور آپ کا بس کام ختم ہو گیا۔ اور روٹ ورڈز بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کس طرح سے آپ روٹ ورڈز کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ مزید جو اس سے ڈیرائیوڈ ورڈز ہیں ان کا بھی علم اچھے سے حاصل کر سکیں اور یاد ہو جائیں گے آپ کو وہ ورڈز، پھر آپ ان کی جو مفہوم ہوتا ہے آیات کا وہ بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی بار اس قسم کی مفہوم کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو تفسیر نہیں کھولنی پڑے گی، آپ کے دماغ میں وہ تمام چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب آ گیا یہ واقعہ جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ کا مطلب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وَإِذْ جب یہ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کا ذکر کر رہے ہیں، کسی ایسے جب کا ذکر، جب کہتے ہیں نا جب ایسا ہوا، ہم اردو میں کہتے ہیں، تو ہم بیسیکلی ریفر کرتے ہیں کسی پرانے پاس کے واقعے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے
علم میں لاتے ہوئے پرانے کسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوا ہے اور وہ ہو چکا ہوا ہے، تو کیا اس کو تم یاد کرو یا اس کا بیان تمہارے سامنے یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے یا فرشتوں کو کہا، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد of course حکم ہوتا ہے کہ اسجدو سجدہ کرو، سین جیم اور دال اس کا روٹ ہے سمپل سا، سجدہ اسجدو لآدم آدم کے لیے سجدہ کرو یا آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کر دیا، فسجدو ان سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، اور اللہ کے اوپر دیکھیں کیسے مد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں لگایا ہوا ہے، مد ہے یہ آف کورس بیسیکلی تو مد نہیں، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے تلاوت کا اس میں الا اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، الا ابلیس، یہ بڑی چیز تھی، سوائے ابلیس کے، جب ہم جیسے میں آپ کے سامنے اگر ایک بات کر رہی ہوں تو میں کہوں کہ اس واقعے میں یہ ہوا کہ ان سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ایک طریقہ ہے، میں یہاں پر مد کو بیان کر رہی ہوں اس لیے کہ تجوید میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اس پر فوکس ڈالنے کے لیے کہ اب جو اس کے بعد بات ہو رہی ہے اس کو ذرا غور کریں کہ ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ جس کو ہم شیطان کے طور پہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ابلیس کی اولاد ہے تمام کی تمام، ابلیس اس کا اصل نام ہے، لوسیفر اس کو انگلش اور بائبل وغیرہ میں کہا جاتا ہے، اور عزازیل ایک نام ہے جو کہ کہنا چاہیے یہ وہ والا شیطان ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پھر ابلیس کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سجسٹ کیا ہے قرآن کی ان آیات میں۔ اس کے بارے میں ایک روایت جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ یہ کہ اس کا یہ نام اللہ نے رکھا تھا، یا اس کا یہ نام جب رکھا گیا جبکہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ یہ تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ تو آگے بہرحال ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نام سے فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے لیے تو ابھی کچھ اور ہی بن چکا ہوا ہے۔ اب اس نے ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، ایک دم سے ریفیوز کر دینا، جیسے منہ کھولتے ہی کہتے ہیں نا برے طریقے سے ریفیوز کر دینا کہ میں تو یہ کروں گا ہی نہیں۔ اچھا جی، اب واستکبر، اس نے کلیئرلی ریفیوز کر دیا، واستکبر، اور وہ کبر سے نکلا ہے، کاف بارا سے نکلا ہے، کبر سے نکلا ہے، بڑا بننا چاہا اس نے، کس نے؟ ابلیس نے۔ بڑا کیسے بننا چاہا؟ اس نے تو کہا کہ بس میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس میں بڑا کیا بننا چاہا؟ ابھی آگے دیکھیے گا، اس لیے کہ اس نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اندر اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو چوز کرنے والے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو تم کرو گے، اور اس کو یہی کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں تو ہاں، اللہ نے کہہ دیا نہ تو نہ، اب اس کے پیچھے مت جائیں۔ ہاں ربا فلاں ہوتا ہے، ربا اس لیے منع ہے، اور اس کو اگر وہ والی کنڈیشن ہو تو مورگیج کر سکتے ہیں، فلاں کنڈیشن ہو تو کر سکتے نہیں ہیں، یہ تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے لوگوں نے الگ الگ طریقے کے مسلک اختیار کر لیے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فرقے بن گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ اس طریقے سے، کیونکہ ان کو نا اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی اینگل چاہیے تھا۔ آپ کی مرضی کا کیا اینگل ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلف، یہ فلاں جماعت کے ہیں، سلف میں سے ہیں یہ، تو وہ ان کا کیا مسئلہ لوگوں کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہمیں نا وہ ذرا سخت لگتا ہے کہ اگر اللہ کی کوئی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فلاں چیز میں آسانی رکھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مشکل طریقہ نا آپ اسی میں چلیں۔ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، مشکل طریقے پہ تو وہ جانے کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے اس کے پاس مت جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ تمہیں کہہ دیا کہ اس ٹائم پر یہ کرنا ہے تو تم کرو، جیسے کہ نماز قضا کے بارے میں ہے تو وہ تو سلف کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے کہ سلف جتنے بھی سلفی ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ قضا نماز نہیں ہوتی، نماز پھر صرف وقت پہ ہی ادا ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے یہ چیز ڈرائیو نہیں کی، یہ حدیث سے آپ کو اسی طرح سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ابلیس نے بہرحال ریفیوز کر دیا، اور اس نے اپنی جو ہے نا وہ کوشش کی کہ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فوقیت دے،
वस्तकबरा, इसने बड़ा बनना चाहा, इसको कहते हैं वस्तकबरा। और किब्र से ये निकला है। और किब्र सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, को ही सॉरी अल्लाह की ज़ात को ही सूट करती है। वकाना, और हो गया, फिर वो हो गया, वकाना मिनल काफ़िरीन, काफ़िरों में से हो गया, या कुफ़्र करने वाला, या फिर इनकार करने वाला। इनकार करने से काफ़िरों में से हो गया। इनकार करने वाला काफ़िर होता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ कर दी, हम उससे जब पीछे हटते हैं, जानकर खुद से छोड़ते हैं उसको, हम कहते हैं कि नहीं हम ऐसे पढ़ लेंगे और वैसे पढ़ लेंगे, या बाद में मैं पढ़ लूँगा, तो वो कुफ़्र होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख़्स ने जानकर नमाज़ छोड़ी तो उसने तो कुफ़्र किया। और उलमा तो उसके बारे में इतनी सख्त वईद बयान करते हैं कि वो तो कहते हैं कि ये बंदा अब मुसलमान ही नहीं है। इसके इसकी कब्र के साथ फलाँ बंदे की कब्र नहीं होनी चाहिए, यानी कि बेनमाज़ी की कब्र के साथ नमाज़ी की कब्र नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी भी मज़ीद डिटेल्स है कि अगर उसको अज़ाब हो रहा होगा तो दूसरे जो जो नेक बंदा है उसको उसके अज़ाब का असर ना पड़े। असर क्या पड़ता है कि वो जो आवाज़ें वग़ैरह आती हैं उससे उसको खौफ ना आए, ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुफ़्र का मतलब खाली ये नहीं होता कि अल्लाह सुब्हान तआला की नाउज़ुबिल्लाह एक्ज़िस्टेंस से इनकार करना। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह की एक्ज़िस्टेंस होते हुए अल्लाह की मर्ज़ी को ना अपनाना बेसिकली कुफ़्र है ना, आप खुद सोचिए, कुफ़्र है ये तो। कि अल्लाह ने एक चीज़ कह दी है और आप कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह है तो मौजूद, लेकिन चलो मैं फलाँ चीज़ नहीं करूँगा। हम नहीं करते। हम लोग ये ऐसे नहीं करते। आप तो कुफ़्र कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा आप कुछ कर रहे हैं, तो हम कोई कम है इब्लीस से? इब्लीस ने भी तो वही किया। ये वाक़या बयान ही इसलिए हो रहा है। इसमें हमारे लिए लेसन है। अदरवाइज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस वाक़ये को बयान करने का क्या मकसद था? इब्लीस का भी अभी कुछ नहीं होना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद नहीं है, और ना ही हमें अल्लाह ने कहीं भी किसी मौके पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें किसी को सजदा करने के लिए कहा, या किसी को हमें सजदा करने के लिए कहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, या सिमिलर वाक़या हमारी ज़िंदगी में होना भी नहीं है। फिर अल्लाह क्यों बयान कर रहे हैं? इसलिए बयान कर रहे हैं कि हमारे लिए इसमें लेसन है कि अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ जाना है तो फिर क्या-क्या हो सकता है। आगे वक़ुलना, अच्छा यहाँ पर एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ है जो समझनी चाहिए हमें, वो ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसलिए भी हमें ये सब कुछ बताया है ताकि हम अपने दुश्मन को पहचान लें, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यही इब्लीस। और इसका शुरुआत कहाँ से हुई इसकी दुश्मनी की, वो सब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान, यहाँ तक इससे पहले वो फरिश्तों की जमात में से था। ये पीछे एक आयत जा चुकी है। तो ऐसा नहीं होता कि कुरान के अंदर कोई आयत एक है, एक आयत में 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को आप इग्नोर कर दें, दूसरे हिस्से पर गौर ज़ोर डाल दें। आप कहें बस 3 ही अल्फ़ाज़ में तो बयान हुआ है, तो हम छोड़ देते हैं इसको। ये छोड़ो, उस पर क्या गौर करना। आपको हर एक हिस्से पर गौर करना है। एक तो ये कि बयान हुआ है, तो फिर वो इन वेन तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि बयान करने वाला कौन है? कौन है बयान करने वाला? कुरान का राइटर कौन है? या ऑथर कौन है? बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की गुफ्तगू, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कैसे करेंगे? तो आप याद रखें कि वो फरिश्तों की जमात में से था, तो ये भी हमारे लिए एक लेसन है। अच्छा, ये आयत देखते हैं हम आगे, और फिर इंशाल्लाह इसको हम क्लोज़ करेंगे। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ पर सीन बदल गया, ठीक है? जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एकदम से जो है ना पूरा हालात बदल दिए गए, ज़माना बदल गया है पूरा, ठीक है? कुछ टाइम के बाद की बात हो रही है कि जब उसने कुफ़्र कर दिया, सजदे से इनकार कर दिया, और अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो नेक्स्ट सिनेरियो बयान किया जा रहा है वो है वक़ुल्ना या आदम, और फिर हमने कहा आदम से कि आदम उस्कुन, अस्कन कहते हैं ना, अस्कन उर्दू में भी ये लफ्ज़, या मस्कन, सकना, सुकून, सीन काफ नून, ठहर जाना। और तजवीद में भी आपको पता है सुकून किसको कहते हैं? ठहरते हैं आप जब कहीं पे, यू स्टे एट अ प्लेस, जब हम कहते हैं इंग्लिश में कि स्टे हियर, या वी आर स्टेइंग समवेयर, वी आर स्टेइंग इन फला प्लेस, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? रहो वहाँ पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया आदम को कि तुम यहाँ पर रहो। अंत, तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी जो भी ज़ौज है। अब इस आयत से हमें पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। अल जन
تھا جنت میں رہو تم دونوں، ٹھیک ہے، وزوج تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اب یہ جو اس سیناریو کی بات ہو رہی ہے، اس سیناریو میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی وائف بھی آ چکی ہے. اب درمیان کا ایک حصہ ہے جو کہ غائب ہے. ہمیں نہیں پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آ گئے، پیدا ہو گئے، روح پھونک دی گئی، یہ سب بھی یہاں پر بیان نہیں ہوا. اور یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ نے کھڑا کر کے پورے کے پورے ارواح میں، جو عالم ارواح ہے، تمام کی تمام روحوں کو بلا کر کس طرح سے ان سے قصد لیا. ایک آیت میں ذرا سا الست کا ذکر آیا تھا اور وہ ہم بیان کر چکے ہیں پیچھے. اب یہی پر یہاں پر سیناریو چینج ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو اپنی بیوی کے ساتھ. تو اس کا مطلب سمجھنا یہ ہے کہ بیچ میں اور بھی کچھ پروسیجرز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کچھ آیات آپ کو آگے جا کے ملیں گی قرآن کے حصے میں. اب آپ کو بھی اس طرح سے بڑھ چڑھ کر جانا نہیں ہے. جب اللہ نے نہیں بیان کیا ابھی اس وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلیسمنٹ ہمارے لیے نہیں کی، تو اس وقت یہ جاننا ضروری نہیں تھا. آگے جاننا ضروری ہوگا تو وہ آ جائے گا. ہاؤ ایور جب آپ ڈیٹیل تفسیر اور بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ سب مل جائے گا. کہاں پہ؟ احادیث سے مل جائے گا، پھر اسرائیلی روایات میں مل جائے گا. سب سے زیادہ اسرائیلی روایت میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہوئی تھی اور پھر کیا ہوا تھا. اسی طرح سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ تمام عورتوں کے لیے بات مشہور ہے. اسی طرح سے اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو مرد حضرات کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، عورتوں کی پوری ربز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ باقاعدہ اپنے باڈی کو اچھے سے ٹچ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا. میں مردوں کی بات کر رہی ہوں، ان کی ایک پسلی کم ہوتی ہے. اوکے. تو 206 and 207 بونز میں ذرا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے کارکاسز دیکھیں، یعنی کہ ڈھانچوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ عورت کی تھی یا مرد کی تھی. ادروائز تو باقی بہت سی چیزیں سیم ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کریں گے. اچھا جی، تو یہاں پر پروسیجر یہ ہوا کچھ کے بیچ میں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت پہ تھے تو حضرت حوا کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروا کر اور ان کو ایک بہت خوبصورت سا ایک تحفہ جو دیا وہ ان کی بیوی کی صورت میں، جو کہ ان کے بعد آئی. پھر وَكُلَا مِنْهَا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ساتھ ساتھ تم دونوں کھاؤ. اکلا کھانا، کھانے کو کھانا جو ہے، کھانا جو ہم کہتے ہیں فوڈ، اور کھانا ٹو ایٹ، اس سب کے لیے یہی لفظ ہے اکلا استعمال ہوتا ہے عربی میں. ہم نارمل اسپوکن عربی میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں. وَكُلَا، تو تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن جی بھر کے اپنا کھانا ہے تم نے، رغدن رغد، حیث جہاں سے بھی، شئتما تمہاری چاہتو، کھاؤ اس پورے باغ میں سے، یعنی کہ جنت میں سے. ولا تقربا، اور نہیں، تقربا تم جاؤ گے قریب، هذه الشجر، ایک درخت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک درخت، شجرت یا شجرہ، ہم کہتے ہیں اردو میں شجر کاری، پلانٹس کو کہتے ہیں، پلانٹس درختوں کو، ٹریز کو، تو عربی میں بھی وہی لفظ ہے. اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب کوئی ایک درخت ہے، قرآن میں تو ذکر نہیں آیا لیکن ہم نے دیکھ لیا کیونکہ وہ ڈیٹیل ضروری ہی نہیں تھی نا. وہ یہاں پر ڈیٹیل ہرگز ضروری نہیں. اب لوگ کون سا درخت تھا، کچھ کہہ رہے ہیں ایپل تھا، کچھ کہہ رہے ہیں گندم تھا، کچھ فلاں کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہماری ڈیٹیل امپورٹنٹ کیا تھی؟ بس اتنی ہی کہ ایک چیز سے منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس سے پہلے کیا کیا؟ اتنی چیزیں الاؤ کی، ایک چیز الاؤ نہیں کی، بس اس لیے ان کو بچانے کے لیے. تو ان کو بچانے کے لیے ایک چیز بس روک دی کہ بس تم یہاں نہیں جانا، بس اتنی بات ہے. فتکونا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم قرآن کے اسلوب کے مطابق گناہ کرنا از ظلم، ٹھیک ہے. ظلم کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے. یاد رکھیے گا، گناہ جو ہے وہ صرف آپ کی ذات اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کا حق یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی جو شان ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہ آپ اللہ کے خلاف جائیں. اسی طرح سے تو آپ اپنی ذات میں یہ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ پھر گناہ کرنے کے بعد ایک سزا کے مستحق بن جائیں گے، جو کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور ہم خود ظاہر ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں آخرت میں. تو فتکون من الظالمین، بہرحال تم پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ حصہ آپ دیکھیے. اب ہم نے دیکھا ٹرانزیشن آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 35 میں ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہو گئی.
آیت نمبر 34 میں ہمیں بہت بڑی انفارمیشن دی گئی، بہت بڑی، تدبر کے لیے بار بار ان صرف 2 آیاتوں کو، صرف ان کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں، آپ کی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ حیرت میں چلی جائے گی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ابلیس کے بارے میں بتا دیا، ابلیس نے کیا حرکت کی، کس طریقے سے اس نے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا، ان کے ساتھ ان کی وائف بھی موجود تھی، کیوں تھی وائف، اکیلے کیوں نہیں تھے، جنت اتنی زبردست جگہ ہے تو پھر ان کو کیوں بوریت ہو رہی تھی، کیا جنت انف نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپینین شپ از ویری امپورٹنٹ، یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کے پاس دنیا کی کتنے بھی لگژریز ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جو کہ بالکل ہی معصوم تھے اور دنیا سے تو ایکسپوز ہی نہیں تھے، ان کے دل دماغ میں تو یہ خرافات ہوں گے بھی نہیں، لیکن آج کل کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں ہاں شادی کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، مجھے تو کسی کمپینین کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، مجھے کمپنی کی کیا ضرورت، چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں۔ تو یہاں پر یہ تدبر کا بھی اینگل نکلتا ہے کہ پھر کیا آپ ان سے زیادہ معصوم تھے؟ وہ لوگ جو اکیلے زندگی گزار رہے ہیں وہ کیوں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک نیڈ آف کمپینین شپ، یاد رکھیے نیڈ آف کمپینین شپ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نیڈ بنائی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ نیڈ کی فیل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیڈ کو جانتے تھے، اس لیے کیونکہ اللہ نے تو تخلیق کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پرووائڈ بھی کر دی۔ تو کیسے کیا، وہ روایت ہمیں کہاں کہاں ملیں گی، وہ حدیثیں کیا ہیں، آپ اگر اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں اپنے لیول پر تو آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی نئی چیزیں پتہ چلے اپنے حساب سے، ہو سکتا ہے کچھ بہت عجیب و غریب انفارمیشن بھی آپ کے سامنے آئے، تو اگر آپ اس کو ڈسکشن کے اس پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم لوگ جب اس ٹاپک کو پڑھے تھے تو ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، بار بار ڈسکس کیا تھا، بہت سے سوال ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کو آنے چاہیے، کرنے چاہیے، اور وہ جب آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی سی 2-3 آیات تھیں، ویسے تو کوئی بڑی چیز ہے نہیں، سوائے اس بات کے کہ اللہ کا ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے، اور انسانیت کی تخلیق کے آغاز کے تمام ریزنز، امپورٹنٹ انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور یہیں سے ہمیں ابلیس کی بھی انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا کل ہم دیکھیں گے اللہ کے اذن سے، اور کوئی کمی یا ذاتی جو بھی لگ رہی ہو آپ کو پلیز آگے سے ڈسکس کر کے اس کو مینشن کیا کریں، اور یہاں پر ہم تمام عقل فل تو نہیں ہے نا، تو تمام ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اپنا برین اسٹارم کریں گے، انشاءاللہ کہیں تک پہنچ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔